بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وقال الله تبارك وتعالى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. انتہائی محترم دوستوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 61 تلاوت کی، سورہ لقمان کی ایک آیت اور سورہ نمل کی جو ہے وہ آیت نمبر 40 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شکر۔ اکثر اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی اس طرح کی کیفیت سے گزرا ہوں کہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہ چیز عطا کر، اور اکثر اوقات تو ہم دعا کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات دعا کی قبولیت جلدی ہو جاتی ہے اور دعا ہمیں یاد ہوتی ہے، اور وہ چیز جس کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یہ چیز ہمیں عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے، تو ہم ششتر رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بالعموم اکثر و بیشتر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ تو قبولیت کا لمحہ تھا، کاش کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز مانگتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی نعمت مانگتا، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے خزانوں میں سے بڑی بڑی چیزیں عطا کر سکتے تھے، کاش میں نے یہ نہ مانگی ہوتی، میں نے کوئی اور چیز مانگ لی ہوتی۔ یعنی جو شکر کا مرحلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کا، وہیں سے ہم نے ناشکری کی کیفیت سے اس کا آغاز کیا کہ اللہ نے عطا کی اور ہم جو ہے وہ اس کو بھول گئے، اور نہ صرف بھولے بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کہ اس نعمت کو ہی بھلا دیا، جو نعمت عطا کی تھی اس کو بھی بڑے ہی یعنی کم ترین درجے میں اس کو لیا، اور اگر وہ ہمیں نعمت نہ ملتی تو کاش شاید کہ ہم مانگتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے چیز مانگی تھی اور ہمیں عطا نہیں ہوئی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حاضرہ کیفیت کا تصور کا اندازہ کیجئے کہ بڑی بڑی نعمتیں لوگوں کو عطا ہوتی ہیں، اور ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے جب انسانوں کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو انسان اپنے اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے فرعون کو دیکھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سلطنت عطا کی، اور اس سلطنت یعنی اس نعمت کے نتیجے میں اس نے انا ربکم العالی کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، اللہ کا ناشکر گزار بندہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ عرصے مہلت دی، پھر اس کو ایک ایسی جگہ پکڑا جہاں پہ وہ بالکل ایسا کمزور اور بے ضرر انسان ڈبکیاں کھا کے مر گیا کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلایا اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، ان کی کیا کیفیت ہوئی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا، ابھی میں نے آپ کے سامنے فرعون کی مثال دی، ایک بڑا بادشاہ تھا جس کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی اور اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ ایک اور عظیم و شان بادشاہ، وہ بھلا کون تھا؟ جو دنیا کا سب سے عظیم ترین بادشاہ تھا، شاید اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا اور جب تک یہ دنیا باقی ہے، سب سے بڑا بادشاہ شاید وہی تھا اور شاید وہی رہے گا۔ وہ بادشاہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔
آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیسی بادشاہت تھی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کی بادشاہت ہواؤں کے اوپر قائم تھی، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی، جن ان کے تابع تھے، ان کے دربار کے اندر فرشتے آ کے بیٹھتے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ چلتے تھے اپنا لشکر لے کے، اس میں جانور بھی شامل ہوتے تھے، درندے بھی ہوتے تھے، اور ہر چیز اس میں، پرندے بھی اس میں شامل ہوتے تھے، ہر چیز ان کے لشکر کے اندر شامل ہوتی تھی۔ آپ نے ہدہد کا واقعہ سنا ہوگا کہ ہدہد جو اس اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے مشن پہ نکلا، اسی نے تو سبا کے قوم کا جو ہے واقعہ جو ہے پہنچایا تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اب ذرا کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا عظیم الشان لشکر لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک سب سے حقیر، جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا، حشرات الارض میں سے بھی چھوٹا سا ایک حقیر جانور، چیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے، اور اس نے صدا لگائی اپنے جو ہے وہ باقی جو چیونٹیاں تھیں ان کو کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان لشکر آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ کچل ڈالے اور اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ تو کیا کیفیت ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی چیونٹی کی اس پکار کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آپ تصور کیجئے میرا اور آپ کا کہ ہم یہاں پہ بیرون ملک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ وسائل دے دیتا ہے، ہم کچھ پیسے لے کے اپنے وطن کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں یا کچھ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے ہماری کر و فر کا جو ہے وہ اندازہ ہو، ہماری تھوڑا سا واہ واہ ہو، ہماری کوئی جو ہے نا، ہم یہ کہیں کہ میں بڑا سیلف میڈ انسان ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں اور میں نے اپنی محنت سے خریدی ہیں، اور میں نے یہ کام کیا اور میں نے یہ کام کیا، ہمارے اندر میں آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصور کیجئے کہ اتنا عظیم و شان لشکر ہے، اور اس عظیم و شان لشکر کے دور اس کی دھول کو اٹھتے ہوئے چیونٹیوں نے آپس میں جو گفتگو کی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہمیں سنایا کہ جب چیونٹیوں نے آپس میں بات کی، سورہ نمل جو ہے چیونٹی کو کہتے ہیں عربی میں، یہ سورہ نمل کا اسی وجہ سے جو ہے وہ نام بھی سورہ نمل ہے۔ تو یہاں پہ پھر جب ان کی گفتگو ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا جو ری ایکشن تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ ری ایکشن ہمیں یہاں پہ سنوایا ہے تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ کہ فرمایا کہ قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، کہ میں کوئی سیلف میڈ انسان نہیں ہوں، یہ میرے رب کی عطا کردہ سلطنت ہے، بادشاہت ہے اور قوتیں ہیں۔ لیبلونی، کہ اس نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، اس نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کیسی خوشی کا لمحہ ہے۔ ہم بعض اوقات اگر ہم اس طرح کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں یار کیوں ٹیسٹ خراب کرتے ہو، یہ بھی کوئی اس وقت اپنی جو ہے کامیابیوں کا مزہ لینے کا اور سرور لینے کا جو ہے وقت ہے۔ تو انہوں نے اب اس وقت جب ان کے دل کے اوپر وہ کیفیت ان کے اوپر ہو سکتی تھی، انہوں نے اس سارے کمال کو کس کی طرف رجوع کیا، کہ اللہ کی طرف، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میرے رب کا فضل بھی اس انداز سے ہے کہ میرا امتحان ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ شکر کے مقابلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا لفظ نقل کیا ہے وہ کفر کا ہے، کہ اگر ہم شکر نہیں کرتے تو گویا کہ کفر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ومن شکر، اور جس نے بھی شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، دراصل یہ شکر اس کے اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، کہ میرا رب تو بہت غنی ہے اور کریم ہے، اس کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ عظیم الشان رب ہے، اس کو کسی کے بھی شکر کی جو ہے وہ احتیاج نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کا لغوی معنی کیا ہے۔ شکر کا لغوی معنی ہے اضافہ، زیادتی یا بڑھوتری کسی چیز کی، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے
وہ یہ ہے کہ کسی کے احسانات اور انعامات کو ماننا اور اس کا ذکر اور تذکرہ کرنا، اور اس کے جو برعکس، جو اس کا اپوزٹ متضاد جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کفر ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ماننا، نہ تسلیم کرنا اس کے نعمتوں کا، اس کو کسی کے احسانات کو جو ہے وہ شکر گزار نہ ہونا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، شکر کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ نعمت دینے والے سے محبت اور اس کی نعمتوں کا اعتراف، کہ جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس سے دل سے محبت ہو، کہ انسان یہ کہے کہ یہ اس کی عطا کردہ چیز ہے، جیسے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ کیا، اس کا اعتراف کرے بندہ، دل سے اعتراف کرے کہ یہ اس کی عطا کردہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ اس کی عطا کردہ چیزیں، پھر اس کا اظہار کرے، کہ ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تو اسے پوچھا کہ تم اتنے جو ہے وہ لاغر ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے؟ تو اسے کہا نہیں، یہ تو میں نے عاجزی اختیار کی ہے، ورنہ میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا کوئی تفاخر کریں، تکبر کریں، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ آپ ایسی مفلوق الحالی میں نہ رہیں کہ جیسے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہ دینے کی آزمائش میں رکھا ہے آپ ویسا اپنے آپ کو کر لیں، یہ بھی گویا کہ ایک ناشکری ہے۔ اور پھر جب اس کو آپ استعمال کریں، اس کو اسی راستے کے اندر استعمال کریں جس طریقے سے اس نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں کہ اس نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کا جو تیسرا جو ہے وہ رکن ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے اور اس کی بتائے ہوئے طریقے کے اندر لگانا ہے، جس طرح اس نے بتایا ہے اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ نعمت بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور اس کی نافرمانی کے اندر۔ اور ہم کتنے ظالم اور فاسق اور فاجر ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کھل کے دلیر ہو کے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ حرام کاریوں اور برائیوں کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جو دعا نقل کی جاتی ہے کہ اللہم اے میرے رب آئینی میری مدد فرما علی ذکری کا اپنے ذکر کرنے میں، و شکری کا اور اپنے شکر کرنے میں، و حسن عبادت اور اپنے عبادت کرنے کا، اور اپنی بہترین طریقے سے اس کو اپنی عبادت کرنے کے اس میں میری مدد فرما۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی جو بظاہر عطا کردہ نعمتیں ہیں، جو باہر والی نعمتیں ہیں، وہ تو اس میں کوئی کم و بیش ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کی ہے، کسی کو کم عطا کی ہے، لیکن یہ جو ہمارا عالم اصغر ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب لوگوں کو ایک جیسا جو ہے وہ بنایا ہے اور ایک جیسی نعمتیں عطا کی، اور اس کو اللہ رب العزت نے عالم اصغر کہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے قدم ہیں جو ہمارے وزن کو اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہیں جو ہماری ضروریات کے کام کرتے ہیں، اور ہمارا یہ سارا کا سارا نظام ہے جسم کے اندر جو نہ دل ہماری مرضی سے دھڑک رہا ہے، نہ ہم سانس اپنی مرضی سے لیتے ہیں، ہم سوتے ہیں تب بھی یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بغیر کسی اس کے جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، بغیر کسی اس کے طلب کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نک سک سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کیا۔ اپنے کریم رب نے ہمیں جو ہے وہ اچھے بہتر سے اور بہترین انداز میں جو ہے تخلیق کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جب انسان ان ساری چیزوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو اپنے گویا کہ اس کی کیفیت وہ جہالت کی کیفیت ہو جاتی ہے اس کو، اور وہ جہلا میں جو ہے نا شامل ہو جاتا ہے اور وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہے جو شکر گزار ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شریک کرے جو اس کا شکر ادا کرنے والے، اور ان کثرت لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کثیر لوگوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد بھی اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اور کل قیامت کے دن ان کی جو ہے پکڑ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، پچھلی قوموں میں سے ایک جو ہے وہ 3 لوگ تھے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کے اپنے اپنے اس کے اندر شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. امتحان کیا تھا کہ ایک ان میں سے کوڑھی تھا جس کو کوڑھ کا مرض تھا. پرانے وقتوں میں کوڑھ کا مرض ایسا مرض ہوتا تھا کہ آپ اس کو اگر کسی کو وہ مرض لگ جاتا تھا تو وہ پھر اس کو بچنے کا، جیسے کینسر کا آج کل کے دور میں یہ ہے، اس کے اندر اس کے جسم کے اوپر جو ہے پھوڑے نکل آتے تھے اور لوگ اس کو دور جو ہے یہ ہوتے تھے، پھینک دیتے تھے کسی دور دراز جگہ پہ تاکہ وہ کسی اور کو جو ہے وہ چھوت کی بیماری نہ لگے. تو اس کی کیفیت کے اندر ایک شخص مبتلا تھا اور بڑی بری کیفیت میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا اور ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا اور اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تو اس نے کہا کہ میں بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، کاش کہ کوئی مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے اور میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں. تو فرشتے نے اللہ کی حکم سے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش، کوئی ضرورت اگر تمہیں چاہیے. اس نے کہا کہ مجھے اگر یہاں پہ کوئی بکریوں کا جو ہے وہ ایک بکری مل جاتی تو میں اس کو اپنے پاس پالتا، چونکہ میرے پاس تو کوئی مال اسباب نہیں ہے اور میں اس کا دودھ پیتا اور کچھ اس کو اپنی ضروریات کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اجازت دی اور اس نے اس کو ایک بچے والی جو ہے بکری عطا کر دی اور اس کے پاس بکری ہو گئی اور اس کو دے کے وہ چلا گیا اور اس کا وہ شکر گزار رہا. اس کے بعد فرشتہ دوسری جگہ پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک ایسا شخص تھا جس کو بالچر کی بیماری تھی، یعنی اس کے پورے جسم کے اوپر بال جو ہے وہ جھڑ جاتے تھے اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی خارش کی. تو اس میں وہ مبتلا تھا دن رات، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، گنجا اور اس طریقے سے اس کو نام سے پکارا جاتا تھا. تو فرشتہ اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا حال ہے. کہتے ہیں اس بیماری سے میں بہت تنگ ہوں، کاش کہ میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاتا. اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی ٹھیک کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے شکریہ ادا کرنے لگا. تو پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تمہاری کوئی اور خواہش. تو اس نے کہا کہ کاش کہ مجھے کوئی ایک جو ہے وہ گائے مل جاتی جس گائے کا میں جو ہے دودھ پیتا، اور میرے پاس تو کچھ اور نہیں ہے، میں تو بڑا مفلوق الحال انسان ہوں، تو میں اس کو اپنی ضروریات کے اندر استعمال کرتا. اور اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کو ایک گائے عطا کر دی بچے والی، جس کو اس نے استعمال میں لانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد وہی فرشتہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا اور وہ نابینا شخص تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی، وہ ہر جگہ پہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آنکھیں نہ ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے، اور وہ بیچارہ ہر جگہ پہ ٹکرے کھاتا تھا اندھیرے کے اندر. جس کی آنکھیں نہیں ہوتی تو اس کے لیے تو پوری دنیا اندھیرا ہوتی ہے. تو اس کے پاس پوچھا اور اس سے پوچھا کیا حال ہے. تو اس نے کہا کہ بس یہ ایک آنکھوں کی جو ہے کمی ہے اور اس کمی کے باعث جو ہے بڑی پریشانی کا شکار ہوں، کاش کہ یہ کمی دور ہو جاتی تو میں بھی دنیا کو دیکھ پاتا. تو اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کی بینائی اس کو جو ہے وہ لوٹا دی اور وہ بھی بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا. اور اس نے اس کا بہت زیادہ شکر ادا کیا اور پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت یا احتیاج. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے کوئی اونٹ یا اونٹنی مل جاتی تو میں اس کو اپنے پاس رکھتا، اپنے استعمال میں لاتا، دنیا کے اندر پھرتا اور میری ضروریات بھی وہ پوری کرتی. تو اللہ کے حکم سے اس نے فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی جو ہے دودھ دینے والی بچے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ عطا کر دی اور وہ بھی اس کا شکر گزار ہو گیا. اب وہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد چل پڑا اور کچھ مدت گزر گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک مفلوق الحال انسان کی شکل میں ان کے پاس دوبارہ بھیجا، ان تینوں انسانوں کے پاس. سب سے پہلے وہ جس کو کوڑھ کا مرض ہوا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیج کے ٹھیک کیا تھا، اس کے پاس بھیجا. تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو مال و دولت کے انبار ہیں، اس کے پاس وادیاں ہی وادیاں ہیں بکریوں کی، اور وہ بڑا خوشحال ہے، اس کا خاندان ہے اور ان سب کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جو فرشتہ تھا بڑے مفلوق الحالی میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود تمہیں عطا کیا، اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کرو. تو اس نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میں تو جدی پشتی ایسے ہی امیر کبیر تھا اور میں تو کوئی ایسی کسی بیماری کے اندر شکار نہیں تھا، اور میں تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے تم ابھی دیکھ رہے ہو. یعنی اس کو اپنی وہ جو ہم بھی اس کیفیت سے گزرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی کے اندر یہ کرتا ہے تو ہم اپنی بدحالی کے ایام کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو آزمائش میں ڈالا تھا اور اس آزمائش میں پڑ گیا اور اس نے اپنی اس مشکل مرحلے کو بھلا دیا. تو فرشتے نے جو اس کے مخلوق الحال فقیر کی شکل میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اگر تم ٹھیک کہتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تم ٹھیک نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا کر دے جیسے پہلے تھے تم. تو اس کے بعد وہ چل پڑا اور اس بندے کا حال ویسا ہو گیا جیسے پہلے تھا, وہ کوڑی اور ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کے بعد وہ گنجے کے پاس پہنچا, وہ بھی اسی طرح شاہانہ زندگی گزار رہا تھا. اس کے پاس گایوں اور پورا وہ ایک جو ہے وہ جو سمجھے کئی وادیاں اس کے پاس جو ہے وہ اس کے ریوڑ تھے, اور وہ ان کو جو ہے سنبھالتا تھا, اس کا خاندان تھا اور ہر چیز اس کے پاس میسر تھی. اور پھر فرشتے نے وہی فقیری حالت میں اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی مجھے کچھ دو کہ میں بڑی ہی مشکل حالات کے اندر ہوں, تم جو ہے مجھے اگر کچھ عطا کرو گے تو شاید میں جو ہے تمہارے لیے دعا کروں, اور اگر تمہارے پاس جیسے شاید پہلے کچھ نہیں تھا تم مجھے شاید ابھی کچھ اس میں سے دو. تو فرشتے نے اس کو کہا کہ جب اس نے اس کو کہا تو وہ اپنے اس بات کو بھول گیا, کیونکہ نعمتوں کے اندر ہماری طرح جو ہم بھی جیسے بھول جاتے ہیں. تو اس نے کہا میں تو ایسا ہی تھا, میں تو جدی پشتی ان ساری نعمتوں کا جو ہے وارث تھا, میری تو کوئی ایسی پہلی کیفیت نہیں تھی. اور فرشتے نے اس کو بھی وہی دعا دی کہ تمہارے پاس اگر یہ سب کچھ پہلے سے تھا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے یا نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کیفیت بھی ویسے کر دے جیسے پہلے تھی. تو وہ وہاں سے چل پڑا اور اس شخص کی بھی بتدریج وہی کیفیت ہوگی جیسے وہ پہلے تھا, جو گنجا تھا اسی حالت میں ہو گیا. اب وہ نابینا شخص کے پاس پہنچا اور اپنے مسائل اور اپنے حالات اس کے سامنے بیان کیے فقیری کے, کہ مجھے کچھ عطا کرو کہ جیسے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا مجھے بھی کچھ اس میں سے عطا کرو. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نابینا شخص کو جس کو ٹھیک کر دیا تھا اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے تھے. اس کے پاس بھی جو ہے اونٹوں کے کئی ریوڑ تھے اور بہت زیادہ چراگاہیں تھیں. تو اس نے جب اس کو یاد دلایا تو وہ نابینا شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں اس اندھیری دنیا کے اندر ٹکریں کھاتا تھا. میرے مالک نے مجھے نہ صرف آنکھیں عطا کی بلکہ یہ دولت بھی بغیر کسی کوشش کے مجھے عطا کر دی. یہ اس میں سے جو کچھ بھی تم لینا چاہتے ہو, چونکہ اس کے نام پہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے, اس میں سے سب کچھ جتنا تم لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں, فرشتے نے کہا کہ میں تم 3 بھائیوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا, تمہارے 2 بھائی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے. اپنی نعمتیں تم سنبھال کے رکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے گا. لا ان شکرتم لازیدنکم, اور تمہیں اس میں مزید برکت عطا کرے گا کیونکہ تم اپنے اس پاس کو, اپنے ماضی کو نہیں بھولے اور ان نعمتوں کو دینے والے کو بھی نہیں بھولے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو نعمت عطا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی. حضرت تصور کریں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اگر ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ نعمتوں سے بڑھ کے ہمارے لیے یہ ہوگا, چونکہ یہ اصل میں ہمارے لیے باقی رہنے والی چیز ہے. میرے بھائی اور دوستوں, ہم آج بہت سی اچھی کیفیات کے اندر ہے. یہ اللہ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس اچھی کیفیت کے اندر رکھا. ہم نے کبھی بہت سی دعائیں کی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہماری کیفیت, آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کسی شخص سے جا کے مانگیں آپ کو, اور وہ شخص آپ نے جتنا اس سے مانگا ہے اس سے بہت زیادہ آپ کو دے دے, تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے, آپ اس کی بہت تعریفیں کریں گے. ہمارے مالک نے بھی ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کے عطا کیا. ہمارے پاس خاندان نہیں تھا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاندان عطا کیا. ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جن کے پاس اولاد نہیں تھی اولاد کی نعمتیں عطا کی, لیکن اب جب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم شکر نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, گویا کہ ان 2 ناکام انسانوں کی طرح ہماری کیفیت ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم شکوہ کرتے ہیں, شکر تو دور کی بات, کہ اللہ یہ کیسی آزمائش کے اندر ڈال دی ہے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا جو بدلہ ہے وہ احسان سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں, سب سے بڑی اور عظیم شان نعمت اسلام کی نعمت ہے. اس کے بغیر کوئی نعمت جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی, اور اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी नेमत है वो आफियत की नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता की है कि इसके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। आपके पास सारा सरमाया हो और अल्लाह ताला आपको आफियत में ना रखे, आपकी बीमार, आपके सर में दर्द हो, आपको कोई तकलीफ हो, तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। इसके ऊपर भी हमें शुक्र करना चाहिए। और आखिरी जो तीसरा जो नुक्ता है कि वो ये कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है, चाहे हमें आसानियों में रखा है, चाहे मुश्किलात में रखा है, वो है अल्लाह ताला की रज़ा की नेमत कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी रहें। अल्लाह ताला ने जो अता किया है उसके ऊपर क़नाअत करें और अपने से नीचे वालों को देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र करना चाहते हो तो दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। हमारा मामला उसके वाइस वर्सा उल्टा है कि हम दीन के मामले में अपने से नीचे वालों को देखते हैं और दुनिया के मामले में हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह से इस दुनिया के अंदर भी जिन लोगों के हमारे ऊपर एहसानात हैं उनका शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के शुक्र अदा करने को अपना शुक्र करार दिया है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, कि जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो दरअसल अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, आज के इसके अंदर हमने जो चीज़ अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के अंदर रखनी है कि अल्लाह बड़ा ही करीम अजीम और शान रब है और उसने हमें बहुत से लोगों से बहुत बेहतर बनाया। उसका हर लम्हे उसका शुक्र, उसकी नेमतों का एहसास हमारी अगली ज़िंदगी के लिए भी कामयाबी का बायस हो सकता है और हमारी इस ज़िंदगी के लिए भी नेमतों और बरकतों का बायस हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्र के ज़ेवर से जो है वो हमें हमें अता करे, हम उसको अपने हमेशा अपने साथ रखें। जिस भी हालत में हो, चाहे मुश्किलात में हो, अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास करें और उस एहसास के साथ उठते बैठते उसका ज़िक्र करें, अपनी ज़ुबान से भी और अपने अमल से भी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।